ڈاکٹر صاحب بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بڑے شاکنگ فیکٹس ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو رائٹس ہمیں آلریڈی ملے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی ہے بالکل، اور پھر جو ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ غلط دی جاتی ہے، ڈسٹورٹڈ دی جاتی ہے. ہم اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور اگر آزادی دینے لگتے ہیں تو اس ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، تو دونوں سمت جو ہے اسلام کا جو اصل تصور ماڈریشن کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں آپ سے دو آخری سوال کروں گی. ایک تو یہ کہ آج کل ایک بڑا نعرہ لگایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ ڈیموکریسی کی اسلام کی روح سے کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے بیٹے، میں ریونج کے لفظ کو تو کاٹ دوں گا کہ میں ریونج فل آدمی نہیں ہوں، ڈیموکریسی پہ بات کروں گا. آپ نے سوال جو کیا کہ ڈیموکریسی کی اسلام میں پوزیشن کیا ہے، لیٹ می ایکسپلین دس فیکٹ ٹو کہ اسلام دنیا کا وہ ریلیجن ہے، اسلام از دا ون ریلیجن ہو انٹروڈیوسڈ ڈیموکریسی ایز اے سسٹم آف لائف اینڈ اے سسٹم آف گورنمنٹ ان دس ورلڈ. اسلام گیو دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ٹو دا ہسٹری آف مین کائنڈ. اسلام نے، یہ میری ایک اپنی کتاب ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میری کتاب ہے، 73 آرٹیکلز پر مشتمل. میں نے میثاق مدینہ کا کانسٹیٹیوشنل انالیسس کیا ہے. میری اس کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں تو اس میں نے اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جو حضور علیہ السلام نے دیا تھا اور لکھا تھا ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ ہے جو محمد رسول اللہ عطا کر رہے ہیں لوگوں کو. اس کا پہلا آرٹیکل ہے. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے اس آئین، دستور اور ریاست کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی، ڈیموکریسی پہ رکھی. ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو ماڈریٹ اور بیلنس بنایا، ایک پولیٹیکل نیشن کی بنیاد رکھی. اس میں مسلمانوں کو بھی جو رائٹ دیے وہی یہود کو دیے، اور ان تمام ٹرائبز کو دیے، نان مسلم ٹرائبز کو جو الائیز تھے یہود کے، جیوز کے، ان کو تمام رائٹس دیے. ڈیموکریسی کی بیس رکھی جا رہی ہے. اسی کانسٹیٹیوشن میں حضور علیہ السلام نے رول آف لا کو اناؤنس کیا، رول آف لا کو. اس میں جو لوکل کسٹمز تھے اور یوسیجز تھے، جیوز کے اور ٹرائبل کسٹمز تھے، ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی، احترام کیا. یہ ڈیموکریسی ہے کہ ان کی لوکل ٹریڈیشنز کو، ان کے کلچر کو، ان کی کسٹمز کو، ان کی پریکٹسز کو پروٹیکٹ کیا جائے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے. پھر ان کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ان کو اکنامک سپورٹ کا آئیڈیا دیا، سوشل بینیفٹ اور اکنامک سپورٹ دی، اور بنیاد مواخات مدینہ سے رکھی. اسی کے اندر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس دیے، اس کے اندر ریلیجس فریڈم دی، اور فرمایا یہودیوں کو اپنے مذہب کی وہی آزادی ہوگی اور نان مسلمز کو جو مسلمانوں کو ہوگی. اس میں خواتین کو حقوق دیے. اس میں مدینہ کو امن کا گھر قرار دیا، اور لائف، مذہب، زندگی، آبرو، انسانی زندگی، اس کی عزت، اس کا کاروبار، اس کا مال، اس کی دولت، تمام حقوق دیے. سماعت کا حقوق دیا، عدالت میں لیگل ایکویلٹی کا حقوق دیا اس کو کہ کسی شخص کے خلاف فیصلہ سماعت کے بغیر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ نان مسلم پریزنرز آف وار، جو جنگی قیدی ہیں، ان کو حقوق دیے. پوری دنیا کا لا تھا کہ جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. کوئی انٹرنیشنل لا ریگارڈنگ پریزنرز آف وار ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں یہ بات ایز پروفیسر آف لا کہہ رہا ہوں. میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں پوری عمر لا پڑھایا ہے. میں نے انٹرنیشنل لا بھی پڑھایا ہے. اسلامک لا تو میرا سبجیکٹ تھا ہی، مگر میں نے امریکن کانسٹیٹیوشن بھی پڑھایا، برٹش کانسٹیٹیوشنل لا بھی پڑھایا، پاکستان کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل لا پڑھایا. تو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ڈی کیپیٹیشن لا تھا، قتل کر دیتے تھے جنگی قیدی کو. حضور علیہ السلام نے اس کو بین کیا اور جنگی قیدی کے لیے 4 قوانین متعین کیے قتل کرنا بین کر کے کہ ریلیز کس طرح ہوں گے. تو انسانی حقوق اور ڈیموکریسی، پھر ڈیولوشن آف پاورز، اور یہ پرنسپل حضور نے دیا کہ اثنین خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ. یہ بیسک ڈیموکریسی کا رول تھا، حضور نے دیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 کی رائے 1 سے بہتر ہے، 3 کی 2 سے بہتر ہے، 4 کی 3 سے بہتر ہے، 5 کی 4 سے بہتر ہے. فرمایا ید اللہ علی الجماع، جدھر اکثریت ہوگی اس کے اوپر اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ہے. یہ ڈیموکریسی کی بیس ہے، اور اس کے اندر مشاورت رکھی، کنسلٹیشن، یہ بیسس آف ڈیموکریسی ہے. تو اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے یہ سسٹم.